अस्सलाम वालेकुम। आजकल बजट का दौर-दौरा है। चंद दिन पहले वफाकी बजट और फिर सूबाई बजट भी पेश हो चुके हैं। इन पे बहुत ले-दे होती है, कोई समझ नहीं आती। हुकूमत के जो कारपरदाज होते हैं वो इसकी दिफ़ा इसका करते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत शानदार बजट आया है, बहुत बैलेंस है, मुतवाज़न है। गरीब पे टैक्स नहीं लगा, अमीरों पे टैक्स लगा है, ये है, वो है। और जो अपोज़िशन वाले हैं वो इस पे इतना एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि इस बजट ने तो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो बिल्कुल नुकसान में जा रहा है, ये ले डूबेगा, ये तो सारी गरीब को और मार दिया है इसने। कोई समझ नहीं आती, इतना प्रोपेगेंडा दोनों साइडों से होता है कि आम आदमी को इसकी सिरे से समझ नहीं लगती। फिर ख़ास बात ये है कि जो भी कोई माशाल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना हमारे होते हैं, शायद आम तौर पे ये अवाम में ये बात आम चलती है कि ये आईएमएफ का वज़ीर ख़ज़ाना होता है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसकी भी आ जाए, किसी भी पार्टी की आए, तो ये भी वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो उधर की तरफ से होता है, क्योंकि उन लोगों से कर्ज़े लेने होते हैं और उन्होंने अपने कर्ज़े वापस करने होते हैं, इसलिए वो अपना ख़ास बंदा लगाते हैं, ताकि वो इस हिसाब का बजट बनाए कि उनको फ़ायदा पहुँचे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये शायद कर्ज़ वाली है कि हम कर्ज़े की लेके पीते हैं और मस्त हो जाते हैं। देखना ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज़ा है। 2 तरह के कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं। एक है वो जो बैरूनी कर्ज़े जो डॉलरों में, अरबों डॉलरों में होते हैं, और एक वो जो अंदरूनी कर्ज़े अंदर से बैंकों से लिए जाते हैं और काम चलाया जाता है। तो बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो आम तौर पे आम फ़िगर चलती है कि 130 अरब डॉलर के लगभग है। अब अरब डॉलर चूँकि वो कर्ज़े देने वाले जो हैं वो डॉलरों में देते हैं। हमारी मुसीबत ये भी है कि हमारा सारा सिस्टम ये जो बजट वाला है ये डॉलरों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इधर रुपयों की बात हो रही होता है, उधर डॉलरों की हो रही होती है। आम बंदे को समझ ही नहीं आती। एक दौर था जब अच्छी तरह से हम जानते हैं कि 50-40 ₹50 का डॉलर हुआ करता था। आखिरकार उसकी कीमत बढ़ते-बढ़ते वो महँगा होता गया और हमारा रुपया सस्ता होता चला गया। तो ये 200-300 को भी क्रॉस कर गया। यानी 1 डॉलर ₹300 से भी ऊपर रुपए के बराबर हो गया। फिर थोड़ा-सा कंट्रोल किया गया, तो ये 280 के लगभग आजकल है। तो आजकल जो बजट बनना था, चाहिए ये था कि 280 ₹278 के हिसाब से उसको बनाते। तो बजट में ये अच्छी तरह से सुना है, समझ आई है कि इन्होंने बजट जो बनाया है हमारी हुकूमत ने, वो ₹295 के हिसाब से डॉलर का रेट तय करके बनाया है। आईएमएफ का दबाव था कि ₹320 के हिसाब से बनाया जाए। तो बहरहाल उन्होंने आईएमएफ की इतनी बात नहीं मानी, लेकिन किसी हद तक मानी। इसका एक मतलब तो साफ नज़र आ रहा है कि जब इस वक़्त ₹280 के लगभग डॉलर है, तो ये जब 295 की बात आप खुद ही मान जाएँगे, तो इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि इस डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, रुपए की कीमत और हमें गिराना पड़ेगी। तो जब खुद ही मान लिया, आपने राइटिंग में ही मान लिया उसको कि हम इस तरह से कर लेंगे, तो यकीनन ये इसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ अफ़वाहों पे बड़ा यकीन किया जाता है। जो ही कोई थोड़ी-सी बात निकलती है, उसी की बेस पे सारे का सारा सिस्टम जो है या अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। तो इसमें बजट में एक ख़ास बात जो देखने में आई, जो वो ये थी कि ये खसारे का बजट है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, बड़ी तवज्जो मेरी होती है हर साल कि बजट जो भी बने, चलो इखराजात जिस तरह के भी हों, आमदनी जिस तरह की भी हो, टैक्स लगाए जाएँ, टैक्सों से मुल्क चलना है, मुल्क ऐसे थोड़ी चल जाता है। ये मुल्क ऐसे तो नहीं कि कहीं बाहर से आके पैसे बड़े लोग हमारे शोर-शराबा कर देते हैं, टैक्स लगा दिए, अल्लाह के बंदो, टैक्सों से ही चलना है, ये जो मराहत लेते हो, ये जो चीज़ें सहूलतें लेते हो, ये ऐसे थोड़ी आ जानी है, ये टैक्स कलेक्शन होगी तो तब आएँगे ना। हाँ, ये किस हद तक होनी चाहिए, जब बैरूनी मुल्कों से हम अपना तकाबल करते हैं, यूरोपीय मुल्कों से करते हैं कि जनाब वहाँ ये सहूलत है, वो सहूलत है, वो सहूलत है, वो हमारे मुल्क में नहीं, तो वहाँ उस हिसाब से टैक्स भी तो बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में टैक्स उस हिसाब से नहीं है। हमारे जो तबक़ात सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसमें तनख़्वाहदार तबक़ा है, और उसके अलावा वो सनअतकार हैं, जिनकी सनतें जो है उसमें आ जाती हैं, किसी रूटीन में आ जाती हैं। और इसके अलावा बाकी बहुत सारे खुफ़िया कारोबार हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं है, कोई समझ नहीं आती, वो लोग करोड़ों अरबों कमा जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई टैक्स का नामो-निशान नहीं है। तो जो बात करने वाली थी वो ये कि हमारा बजट ये खसारे का बजट है,
اور یقین کریں کہ مجھے کوشش کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خسارہ کتنا ہے۔ کہیں ہے 800 کھرب کی بات ہو رہی، کہیں 600 کھرب کی ہو رہی، کہیں 500 کھرب کی ہو رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، کسی ہو سکتا ہے کسی بڑا اکنامکس کا کوئی ماہر ہو تو اس کی سمجھ میں آئی ہو بات۔ ایک سمپل سی بات میں آپ سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 188 کھرب اخراجات کا یہ بجٹ پیش کیا گیا، یعنی یہ 2024-25 کا جو پاکستان کا بجٹ ہے 188 کھرب روپے سے تھوڑا سا اوپر اخراجات اتنے ہوں گے۔ اب آمدنی بھی تو اتنی ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے کہ جتنے اخراجات آپ پیش کر رہے ہیں اتنی آمدنی بھی ہونی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ہماری آمدنی پر نہیں ہوتا، ہمارے اخراجات پہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو بات کرتے ہیں، ہم اپنی یوں سمجھ لیں کہ ہم کہیں کہ میں جناب میرے گھر کا خرچہ میرا 2 لاکھ مہینے کا ہے اور تنخواہ جو ہے وہ میری 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے، تو اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے وہ اخراجات کی بیس پہ ہوتا ہے۔ جناب اتنا بڑھا دیا، ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ IMF اور دوسرے ادارے جو قرضے دیتے ہیں ان کے دباؤ کے تحت بڑھایا جاتا ہے۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ میں عوام ہوں، عام آدمی ہوں، جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے اور جس کو کوشش کرتا ہے سمجھنے کی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو حکومت کا کوئی بندہ، کوئی وزیر خزانہ، کوئی اور سمجھدار آدمی جو اس بجٹ میں شامل ہے، وہ کاش سمجھا دے اچھی طرح سے عوام کو کہ یہ کیا ہے۔ 188 کھرب روپے کا بجٹ ہے، اور پاکستان کا جو FBR کی آمدنی ہے وہ 130 کھرب روپے ہے۔ باقی جو 58 یا 59 کھرب روپے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، یہ بھی بتا دیتے تو بہتر تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو وزیر خزانہ ایک تقریر کر دیتے ہیں، وہ اپنی ظاہر ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی کارکردگی اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عوام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ کیا، اس کے اندر ہی وہ درمیان میں فگر بتاتے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ کام ایسا اچھا کام کیا ہے، یہ اچھا کام کیا ہے، یہ اچھا کام کیا ہے، اس کے اندر فگر بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ میزانیہ 2 ٹوک انداز میں لکھا جائے، ایک سائڈ پہ ایک کاغذ پہ لکھ دیں، موٹا موٹا ایک کاغذ پہ لکھ دیں ہمارے آمدنی کے ذرائع یہ ہے، اور کل آمدنی اتنی ہوگی، اور ہمارے اخراجات یہ اتنے جو اخراجات ہیں وہ یہ ہوں گے، اور ہمیں یہ اتنا خسارہ ہے یا اتنا ہمارا سرپلس بجٹ ہے۔ تو اگر دیکھیں کئی صوبوں کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہوتا ہے، وہ پنجاب کا بھی شاید سرپلس دیا انہوں نے، KPK والوں نے بھی سرپلس دیا کہ ہمیں اتنا اضافی ہمارے پیسے بچ جائیں گے، لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا بجٹ ہمیشہ خسارے میں جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا، کوئی۔ اللہ کے بندو، یہ عوام کو سمجھاؤ، عوام کو اعتماد میں لو کہ یہ ہمارا خسارہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے بتایا، عرض کیا کہ 188 کھرب روپے کا اخراجات بتا دیے گئے، اور اس میں سے جو آمدنی ہے وہ 130 کھرب روپے ہے، جتنا مجھے سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا غلطی پہ ہوں۔ تو باقی جو 50 یا 58 59 کھرب روپے یہ خسارہ ہے، وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی یکدم کو خزانہ تو نہیں نکل آنا، نہ کو معدنیات یکدم نکل آنی ہے، نہ ہماری کو فصل جو ہے 40 من گندم ہوتی ہے تو وہ اگلے سال 70 من ہو جائے کرے گی، نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی یا ہمارے کہیں پیسے کسی نے دبائے ہوئے تھے کسی ملک نے، یکدم اس نے واپس کر دینے، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو یہ کہاں سے باقی پیسے آئیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ قرضہ لینا پڑے گا۔ تو ہر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا قرضہ کیوں لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑ مار دی، بس میں تو بڑی کہوں گا کہ 1500 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ منظور کر دیے گئے۔ وہ اللہ کے بندو، جب تم خسارے میں جا رہے ہو تو اتنی ترقی نہ کرو، نہ اتنا زیادہ خرچے کرو، بہت ضروری جو کام ہے وہ ٹھیک ہے، جو ضروری ہونے والے ہیں وہ کچھ کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنے چاہیے، لیکن اس میں اتنی بڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بجٹ دے دیا اور یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس کی بجائے اپنے اس خسارے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے قرضے جو لیے ہوں پیچھے، اتنے زیادہ قرضے ہیں کہ ان کا جو سود ہے، اور ان کا جو ایک تو سود لے ڈوبا ہے ہمیں،
اور ان کا جو قسطیں واپس کرنی ہے وہ کتنی ہے، تو وہ جب میں نے دیکھا ہے سرسری سے بجٹ میں ہے تو وہ تقریباً جتنا ہمارا اخراجات ہیں 188 کھرب، اس میں سے تقریباً 90 کھرب سے زیادہ تو وہ سود اور قسطوں کی مد میں واپس دینے ہیں۔ یعنی جتنی ہماری کل آمدنی ہے اس میں سے آدھا ہم نے یوں سمجھ لیں، فرض کر لیں تقریباً آدھا ہے، آدھے جو ہیں اپنی ساری آمدنی بھی نہیں، آمدنی تو کہاں رہ گئی، ہمارے جو اخراجات ہیں اس میں سے آدھے اخراجات ہمارے سود اور قرضے کی واپسی میں ہیں، اور باقی جو ہے اخراجات ہیں وہ دوسرے کاموں پہ ہم نے لگانے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ان میں کٹ لگایا جائے۔ وہ جناب ہماری اتنی وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے 70,000 سامیاں ختم کرنے کی، 70,000 سامیاں ختم کریں گے، ٹھیک ہے کچھ اس میں سے خالی ہوں گی معذرت، لیکن جو اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو اگر ختم کریں گے، ان کو آئندہ کے لیے بے روزگار یوں سمجھے کر دیں گے، آپ 70,000 نہیں تو کم از کم 20-25 ہزار کو تو بے روزگار کریں گے، تو کتنے خاندان جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہاں کٹ لگا رہے ہیں، دوسری طرف ادھر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کٹ لگا رہی ہے یہ اسکولوں کو، 13,000 اسکولوں کو دے کے، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع کیوں نہیں استعمال کرتے، اور اخراجات جو بہت زیادہ ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اس کی بجائے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا ہے، اور جناب عوام کو وہ سمجھ ہی نہیں آنے دی، اس انداز سے وہ داد و شمار دیے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ بجٹ کیا ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، جسے سمجھنے کے لیے کوئی افلاطون ہی شاید کو پیدا ہو تو وہ سمجھ سکے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔